السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے سلام ہو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، بہت مزے والا موسم ہے۔ لاہور میں بارش ہو رہی ہے، بھائی جو باہر کے لوگ سن رہے ہیں وہ سن لیں، لاہور میں سردیوں کی بارش ہے، رات کی ہو رہی ہے، ویسے رات کی۔ بہت مزے کا موسم ہے، بہت مزے کا موسم ہے۔ اچھا جی، سیاسی موسم بھی بہت مزے کا ہے۔ یہ تو سیاسی موسم میں یہ ہے کہ کل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بنو میں جلسہ کر رہے ہیں، اور وہ جلسہ جمعیت علماء اسلام کی میزبانی میں ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے وہاں پہ خوب منجی وغیرہ ٹھوکنی ہے، تو لیکن مریم نواز صاحبہ کا امکان ہے کہ وہ نہیں جا رہی۔ کیوں کہ ایک وجہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ ان کے تھریٹ بھی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، ان کو تھریٹ بھی ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھریٹ ہے نا، کوئی گرفتاری وغیرہ کا تھریٹ ہے، ان کو بار بار وہ یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ گرفتاری اور یہ ہے وہ ہے، کیونکہ اب اس حکومت نے یہ دیکھ لیا ہے کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تختہ بھی الٹ سکتے ہیں، یہ لانگ مارچ بھی کامیاب کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ اور اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جدھر بھی جلسہ ہوتا ہے، جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، شیخ رشید کا بیان آتا ہے کہ جی وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ ایون یہ جو کل پرسوں بہاولپور میں ہوا ہے، یہاں بھی شیخ رشید نے کہہ دیا تھا کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن اب ریالٹی میں مریم نواز صاحبہ کی میں پہلے بھی کتنی ویڈیو اس کے اوپر بنا چکا ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ عوام چونکہ مریم نواز صاحبہ کو بہت پسند کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس وقت مریم نواز جو ہے وہ چوکے چھکے مار رہی ہیں اور فرنٹ پہ آ کے کھیل رہی ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ مریم نواز صاحبہ احتیاط کریں۔ کے پی کے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، تو اس میں ابھی تک یہی ذرائع بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نہیں جائیں گی، اور ہم بھی کہتے ہیں نہ جائیں۔ لیکن جب وہ نہیں جائیں گے نا، تو ترجمانوں کے جو کرائے کے ترجمان ہیں ان کا پہلے ہی آ رہا ہوگا، دیکھا پھوٹ پڑ گئی، دیکھا پھوٹ پڑ گئی۔ لیکن ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تو ان کو احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں نے تو ان کو بہت کہا ہے کہ وہ اپنا جو بلٹ پروف شیشہ ہوتا ہے سٹیج کے اوپر، اس میں وہ لازمی لگایا کریں، لیکن مریم نواز صاحبہ ذرا بھی کیئر نہیں کر رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہاولپور میں بھی وہ ٹرک پہ چڑھی ہوئی ہیں اور ادھر سے ایسے وہ کر رہی ہیں، تو ان کے لیے یہی ہدایات ہے، یہی ریکویسٹ ہے، یہی ترلا ہے کہ وہ احتیاط کریں۔ اب حکومت کے نشانے پہ یہ دونوں لیڈر آ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ۔ وہ ان کو گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی صورت گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آج مولانا کے بڑے قریبی بندے کو گرفتار کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے جی مولانا صاحب کا قریبی بندہ گرفتار کر لیا ہے اور اس نے بھرتیاں کی ہیں۔ کوئی کیس نہیں ہے۔ پہلے کون سے کیس ہیں؟ کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نیب کا وہاں جو لندن میں عدالت نے حال کیا ہے، 6.5 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے۔ اس کا یار کون ذمہ دار ہے؟ یار کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہمارے پاکستان کا پیسہ ہے، اور جرمانے کے طور پہ ان کو دینا پڑے گا۔ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت میں پراپر کیس کی پیروی نہیں کی گئی۔ ابھی یہ جوید اقبال وغیرہ کی بات ہے، اور یہ انہوں نے
کیس تو پرانا تھا لیکن پیروی تو انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے پیروی نہیں کی شہزاد اکبر وغیرہ نے، اور وہ کیس جرمانے سمیت جو ہے وہ ڈگری ہو گیا ہائی کورٹ سے۔ تو اس حکومت کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، نیب وغیرہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی ایک دوست میرے فون کر رہے تھے کہ یار یہ مسلم لیگ نون والے کوئی ہنگامہ نہیں کرتے کچھ، میں نے کہا یار یہ ہنگامے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ ابھی تو یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نا کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، میں نے ان کو کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، بیل بیفور اریسٹ کروا لو، ضمانت کروا لو اپنی، اور جو قانون کے مطابق اگر آپ کے اوپر غلط FIR ہے ضمانت کرائیں، آپ بھی گرفتار ہو جائیں گی نا تو اس طرح کوئی نہیں نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس لیے قانونی رستہ اختیار کیا جائے، احتیاط کی جائے۔ بہرحال کل جو مولانا صاحب ادھر جلسہ کر رہے ہیں، وہ ایک تو مولانا صاحب کا حلقہ بھی ہے، پتہ نا آپ کو، مولانا صاحب کے 2 حلقے ہیں، ایک ڈیرہ اسماعیل خان اور ایک جو ہے وہ یہ بنو۔ تو بنو میں ان کا وہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف دوستو محمد علی درانی جو ہے اپنی آنیاں جانیاں باندر کی طرح کر رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو ملا ہے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا ہے، اور پھر جو ہے آج کل یہ چودھری نثار کو ملا ہے۔ تو یہ ان کے ڈرامے ہی ہیں، یہ جو ہماری تحریک ہے نا PDM، اس کو کمزور کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب کو اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا، چلے وہ جیل میں ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوگا ملاقات آئی ہے یا سارا پتہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہوتا پتہ، ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس طرح یہ ڈیلنگ کا اور یہ سارا یہ تاثر جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملے ہیں، تو کیوں ملے ہیں؟ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ جب پتہ ہے آپ کو کہ یہ کس بندے کا نمائندہ ہے، یہ کون ہے، اس کے کیا عزائم ہیں، یہ تحریک کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تحریک کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ سازش کے طور پہ آئے ہوئے ہیں۔ چودھری نثار بیچ میں کدھر آ گیا بھائی؟ ساری دنیا جانتی ہے چودھری نثار ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، تو اس سے جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چودھری نثار کا کدھر کردار آ گیا یار محمد علی درانی کے حوالے سے؟ پھر یہ میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے۔ اس طرح کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ پھر آپ کو وہ ایک اور وہ حوالہ دے دیں، یہ جو نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت شرم کرے۔ اب بات کافی آگے نکل گئی ہے، لیکن دوستو میں آپ کو یہ بات کروں، نواز شریف کی بات آگے ہو گئی ہے، انہوں نے یہ فکرہ کہا ہے کہ اب بات پاسپورٹوں سے بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن ادھر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جب استعفے وغیرہ آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا گھوٹالہ ہے، مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں کتنے استعفے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں۔ اس لیے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں نا ان کو تیز کیا جائے۔ میں نے کل کہہ دیا تھا کہ جلسے جلوس ہو گئے یار، سب کو پتہ چل گیا کہ جلسوں میں بہت لوگ آ رہے ہیں، کامیاب ہے۔ اب مزید جلسے جلوس ایسے ادھر ادھر کی پھرنے کی بجائے عملی کام کرو نا یار، عملی کام کرو۔ سینٹ سے الیکشن سے پہلے عدم اعتماد لے آؤ، اور یہی صحیح قانونی اور آئینی اور دستوری طریقہ ہے کہ آپ عدم اعتماد لے آئیں، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ملے تو صحیح نا، آپ چاہ رہے ہیں کہ خود آپ کو کاف لیگ آ کے ملے، کیوں بھائی؟ ان کے پاس سپیکرشپ ہے، اس سے زیادہ اس کو آفر کریں گے تو وہ آ جائیں گے، ان کو ملو تو صحیح۔ مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں مل رہی؟ چودھری شجاعت بیمار ہوئے ہیں، ان کو جا کے پوچھیں، ابھی بھی جا کے پوچھیں۔ پیر پگاڑا کو ملیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کا بہت احترام کریں گے اور اس سے بڑی برف پگھلے گی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ضروری کام نہیں کر رہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ضروری کام نہیں کر رہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اس سے ملاقات کرنے کے خواہش مند نہیں تھے درانی سے،
تو پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ کھڑے کیوں ہو گئے؟ پھر پریس کانفرنس بھی کی۔ یہ چیزیں کمزور کرتی ہیں تحریک کو، سمجھ گئے؟